بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ جل جلالہ نے جب بھی باطل کو توڑا، جب بھی کفر کو مٹایا، وہ اس کلمے کی محنت سے مٹایا اور اس لا الہ الا اللہ والوں کی ایمانی قوت سے مٹایا۔ جب یہ کلمہ اپنی اخلاص کے ساتھ اور اپنی قوت کے ساتھ اور اپنی حقیقت کے ساتھ وجود میں آتا تھا تو اس کے مقابلے میں جتنا بھی بڑا باطل ہوتا تھا اللہ پاک اسے توڑتا چلا جاتا تھا۔ اور جب بھی میرے بھائیوں کوئی قوم ہلاک ہوئی ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، وہ کبھی اس لیے ہلاک نہیں ہوئے کہ ان کے پاس طاقت کی کمی آ گئی تھی اس لیے وہ ہلاک ہو گئے، نہ وہ اس لیے ہلاک ہوئے کہ ان کے ہاتھ میں سے وہ دنیاوی اسباب نکل گئے جو کہ باطل والوں کے پاس تھے اس لیے وہ ہلاک ہو گئے۔ ناظرین کرام، اللہ جل جلالہ نے ایک دستور بنایا ہے اور اسے قیامت تک کے لیے چلایا ہے، اور یہ قیامت تک چلے گا کہ جب لوگوں کے اعمال میرے خلاف ہو جائیں گے تو میں انہیں ہلاک و برباد کروں گا۔ میرے بھائیوں، انہیں دنیا کی کوئی طاقت پھر بچا نہیں سکے گی۔ اللہ کی مبارکہ آیت یہ ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، کہ ہم حق و باطل پر پھینکتے ہیں جو کہ باطل کے بھیجے کو بھی پھاڑ دیتا ہے اور باطل کے نام و نشان تک مٹ جاتا ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ ایمان والے اور یہ کلمے والے میرے بھائیوں کلمے کو سیکھ لیتے ہیں اور کلمے کا نمونہ بن جاتے ہیں اور کلمے کے مطابق ان کی زندگی ڈھل جاتی ہے۔ اور جب اللہ پکڑنے پر آتے ہیں تو اس وجہ سے نہیں پکڑتے کہ ان کے پاس پیسوں کی کمی آ گئی یا اقتدار کی کمی آ گئی، بلکہ الم یعوک ما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، تم سے پہلوں کو میں نے بڑی بڑی حکومتیں دی، بڑے بڑے اقتدار دی، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ان پر بارشوں کا نظام چلائے، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور نہریں ان کے لیے مسخر کی، ان کے لیے حکومتیں، ان کے لیے طاقت، ان کے لیے ساری قوتیں۔ لیکن جب میرے نافرمان ہوئے اور میرے امر سے ٹکرائے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا ان کے گناہوں کی بدولت، ان کی بربادیوں کی بدولت۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بے شمار بستیاں، بے شمار ملک، بے شمار شہر برباد ہوئے۔ کب؟ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُولِهِ، جب وہ میرے سے ٹکرائے اور میرے رسولوں سے ٹکرائے۔ فَحَاسَبْنَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَا عَذَابًا نُكْرًا، پھر ہمارا ان پر دردناک عذاب آیا۔ ناظرین کرام، اللہ جل جلالہ نے نبیوں کے قصے سنا کر اور نبیوں کے واقعات بتلا کر پوری امت مسلمہ کو یہ بتایا ہے کہ میں جب کسی کو پکڑتا ہوں تو میرے پکڑنے کی بنیاد ان کے اسباب کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ میرے پکڑنے کی بنیاد ان کے اندر میں وہ صفات کی کمی ہوتی ہے جو صفات میری رحمت کو کھینچتی ہے۔ انی اذا اطعت رضیت، جب تم میرے بندے بنتے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں۔ واذا رضیت بارکت، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکتیں اتارتا ہوں۔ ولیس لبرکت نہایہ، میری برکت کے کوئی انتہا نہیں۔ واذا عصیت غصبت، اور جب تم میرے نافرمان بنتے ہو تو میرا غصہ وجود میں آتا ہے۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، اور جب میں غصے میں آتا ہوں تو میری لعنت برستی ہے۔ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوُلْدِ، اور میری لعنت تمہارے 7 پشتوں تک بھی چلتی چلی جاتی ہے۔ اب کون سی قوت ہے، کون سی طاقت ہے جو اس قوم کو بچا سکتی ہے جس پر اللہ کی لعنت پڑ رہی ہے؟ اور یہ لعنت اس لیے پڑ رہی ہے کہ اللہ کے امر کے باغی ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے باغی ہے۔ اللہ نے قوموں کو ہلاک کیا، برباد کیا، میرے بھائیوں ان کے بدعمالی کی بنیاد پر کیا۔ ایک بستی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، دیکھا تو سب برباد ہوئے پڑے۔ آپ نے فرمایا ان پر اللہ کا عذاب کو کوڑا برسا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، ان پر اللہ کا عذاب کو کوڑا برسا۔ لیکن آج کے کفر پر، آج کے کافر پر، آج کے ظالم پر اللہ کا عذاب کو کوڑا کیوں نہیں برس رہا؟
آج کھرا اسلام دنیا میں کوئی نہیں، آج کھرے کلمے والے کوئی نہیں۔ جس زمانے میں، جس وقت میں، ماضی میں، مستقبل میں، حال میں جب بھی کلمے والے حقیقت والا کلمہ سیکھ لیں گے تو اللہ کا عذاب کا کوڑا بڑی سے بڑی مادی پر برسے گا، چاہے وہ ایٹم بم کی طاقت ہو، چاہے وہ تلوار کی طاقت ہو، چاہے وہ حکومت کی طاقت ہو، چاہے وہ کسی کی طاقت ہو۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا جب کلمے والے وجود میں آئیں گے، جب کلمے کو صحیح سمجھنے والے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ سب ہلاک ہوئے ہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ ناظرین کرام، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پر مردے زندہ ہوتے ہیں۔ آپ نے ندا کی یا اہل القریہ کہ اے بستی والو، جواب پایا لبیک یا نبی اللہ، یا اللہ کے نبی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ماذا جنایتکم وماذا سبب ہلاککم، تمہارے گناہ کیا تھا اور تمہیں کس سبب سے ہلاک کیا گیا؟ آواز آئی حب الدنیا و صحبت الطواغی، ہمارے دو کام تھے جس کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے، ایک تو ہمیں دنیا سے محبت تھی، دوسرا طواغیت کے ساتھ محبت تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا طواغیت کی محبت سے کیا مطلب؟ آواز آئی برے لوگوں کا ساتھ دیتے تھے، برے لوگوں کا ساتھ دیتے تھے اور بروں کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ پوچھا دنیا کی محبت سے کیا مطلب؟ آواز آئی دنیا سے محبت اس طرح تھی کہ ام لولدہا، جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، جب دنیا آتی تھی خوش ہوتے تھے اور جب دنیا ہاتھ سے نکل جاتی تھی تم غمگین ہوتے تھے۔ حلال حرام کا خیال کیے بغیر دنیا کماتے تھے، جائز و ناجائز کا خیال کیے بغیر دنیا کی دولت خرچ کرتے تھے، کمائی میں حلال حرام کو نہیں دیکھتے تھے اور خرچ کرنے میں بھی جائز و ناجائز کو نہیں دیکھتے تھے۔ اس پر ہماری پکڑ ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ آواز آئی بتنا بالعافیہ واصبحنا فی الحاویہ، رات کو ہم سب اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے اور جب صبح ہوئی تم سب حاویہ میں پہنچ چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اما حاویہ، یہ حاویہ کیا ہے؟ آواز آئی سجین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اما سجین، یہ سجین کیا ہے؟ آواز آئی کل حمرۃ منہا مثل اطواق الدنیا کلہا فیہا ودفن ارواحنا فیہا، یا اللہ کے نبی سجین و قید خانہ ہے، اس کا ایک ایک انگارہ ساتوں زمین سے بڑا ہے اور ہمارے روح اس کے اندر دفن کر دیا گیا ہے اور اس میں دفن پڑے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ایک بول رہے ہو، دوسرے کیوں نہیں بولتے؟ آواز آیا کہنے لگے میں حاویہ کے کنارے پر بیٹھا ہوں اور میرے منہ میں لگام نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ تو رہتا تھا لیکن ان جیسے کام نہیں کرتا تھا، میں ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں بھی پکڑا گیا، اب میں کنارے پر بیٹھا ہوں لیکن لگام نہیں چڑھی، پتہ نہیں کہ نیچے گرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے بچاتا ہے، مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ حاضرین کرام، اب یہی دستور قیامت تک چلے گا، جب بھی باطل ٹوٹے گا وہ اس کلمے سے ٹوٹے گا، جو کلمہ حقیقت والا کلمہ ہوگا، جس کے اندر اللہ کی ذات کا یقین ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر یقین ہوگا۔ جب یہ دعوت دینے والے اٹھیں گے، جب یہ دعوت کو پھیلانے والے ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، خلاصہ کلام میری گفتگو کا یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا فرض ہے کیا واجب ہے کیا سنت ہے۔ حلال حرام کی تعلیم، فرض اور واجب اور سنت کی تعلیم خود بھی حاصل کرے، اپنے بچوں کو بھی دلوائے، بچوں کو مسجد سے جوڑے، ان کو علماء سے جوڑے، جس عالم کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی بہتر تشریح کرتا ہے، یہ بہتر تعبیر کر سکتا ہے، اس سے جوڑے تاکہ مسجد سے اس کا ربط ہو، علماء سے اس کا ربط ہو اور اس کی بہتر تربیت ہو، اور ساتھ ہی عمل کی کوشش ہو کہ ہم اپنی زندگی کو ہم پریکٹیشن مسلم بنیں، ہمارا معاملہ نہ ہو اسے یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباء، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اس لیے ہمیں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ آج مسلمان بھی یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اس لیے میں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ بھائی مسلمانوں والا کوئی عمل بھی کیا، یہودی بھی تو اسی وجہ سے کہتے تھے کہ یہود سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ جنت کا وعدہ اعمال پر تھا، وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ یہودی ہے،
تو مسلم کے ٹائٹل کے ساتھ جنت کا وعدہ نہیں ہے، مسلمانوں والے اعمال کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔